अस्सलाम वालेकुम। मौजूद नादरीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज सफदरनवाज एडवोकेट आपको अपने इस्लामिक चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाल्लाह पारा नंबर 30 सूरतुल इंशिकाक की आयात नंबर 1 ता 25 तक की तिलावत, तर्जमा, तफसीर और शान नज़ूल पढ़ने का शरफ अदा करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़ें। اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون. فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا
وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ. سورہ انشقاق مکی ہے. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. اس میں 25 آیتیں اور ایک رکوع ہے. جب آسمان شک کو اور اپنے رب کا حکم سنے اور اسے سزاوار ہی یہ ہے، اور جب زمین دراز کی جائے اور جو کچھ اس میں ہے ڈال دے اور خالی ہو جائے، اور اپنے رب کا حکم سنے اور اسے سزاوار ہی یہ ہے. اے آدمی، بے شک تجھے اپنے رب کی طرف ضرور دوڑنا ہے، پھر اس سے ملنا. تو وہ جو اپنا نامہ اعمال دائنے ہاتھ میں دیا جائے اس سے ان قریب سہل حساب لیا جائے گا، اور اپنے گھر والوں کی طرف شاد شاد پلٹے گا. اور وہ جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا وہ ان قریب موت مانگے گا اور بھڑکتی آگ میں جائے گا. بے شک وہ اپنے گھر میں خوش تھا. وہ سمجھا کہ اسے پھرنا نہیں. ہاں کیوں نہیں، بے شک اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے. تو مجھے قسم ہے شام کے اجالے کی اور رات کی، اور جو چیزیں اس میں جمع ہوتی ہیں، اور چاند کی جب پورا ہو. ضرور تم منزل با منزل چڑھو گے. تو کیا ہوا انہیں ایمان نہیں لاتے، اور جب قرآن پڑھا جائے سجدہ نہیں کرتے بلکہ کافر جھٹلا رہے ہیں. اور اللہ خوب جانتا ہے جو اپنے جی میں رکھتے ہیں. تو تم انہیں دردناک عذاب کی بشارت دو، مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے وہ ثواب ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا. معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا. اب اس کی تفسیر اور شان نزول یہ تسلسل سے سورہ انشقاق کی تفسیر اور شان نزول اس کا ابتدا سے. سورہ انشقت جس کو سورہ انشقاق بھی کہتے ہیں مکیہ ہے. اس میں ایک رکوع، 25 آیتیں، 107 کلمات، 430 حرف ہیں. قیامت قائم ہونے کے وقت اپنے شک ہونے کے متعلق اور اس کی اطاعت کرے اور اس پر کوئی عمارت اور پہاڑ باقی نہ رہے، یعنی اس کے بطن میں خزانے اور مردے سب کو باہر، اپنے اندر کی چیزیں باہر پھینک دینے کے متعلق اور اس کی اطاعت کرے. اس وقت انسان اپنے عمل کے نتائج دیکھے گا، یعنی اس کے حضور حاضری کے لیے مراد اس سے موت ہے اور اپنے عمل کی جزا پانا، اور وہ مومن ہے. سہل حساب یہ ہے کہ اس پر اس کے اعمال پیش کیے جائیں، وہ اپنی طاعت و معصیت کو پہچانے، پھر طاعت پر ثواب دیا جائے اور معصیت سے تجاوز فرمایا جائے. یہ سہل حساب ہے، نہ اس میں شدت مناقشہ، نہ یہ کہا جائے کہ ایسا کیوں کیا، نہ عذر کی طلب ہو، نہ اس پر حجت قائم کی جائے، کیونکہ جس سے مطالبہ کیا گیا اسے کوئی عذر ہاتھ نہ آئے گا اور وہ کوئی حجت نہ پائے گا، رسوا ہوگا. اللہ تعالیٰ مناقشہ حساب سے پناہ دے. گھر والوں سے جنتی گھر والے مراد ہیں، خواہ وہ حوروں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے، اپنی اس کامیابی پر. اور وہ کافر ہے جس کا دائنا ہاتھ تو اس کی گردن کے ساتھ ملا کر توک میں باندھ دیا جائے گا اور بایاں ہاتھ پسے پشت کر دیا جائے گا، اس میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا. اس حال کو دیکھ کر وہ جان لے گا کہ وہ اہل نار میں سے ہے. تو اور یا سبوارہ کہے گا. صبور کے معنی ہلاکت کے ہیں. دنیا کے اندر اپنی خواہشوں اور شہوتوں میں اور متکبر و مغرور اپنے رب کی طرف، اور وہ مرنے کے بعد اٹھایا نہ جائے گا. ضرور اپنے رب کی طرف رجوع کرے گا اور مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا اور حساب کیا جائے گا. جو سرخی کے بعد نمودار ہوتا ہے اور جس کے غائب ہونے پر امام صاحب کے نزدیک وقت عشاء شروع ہوتا ہے، یہی قول ہے کثیر صحابہ کا، اور بعض علماء شفق سے سرخی مراد لیتے ہیں، مثل جانوروں کے جو دن میں منتشر ہوتے ہیں اور شب میں اپنے آشیانوں اور ٹھکانوں کی طرف چلے آتے ہیں، اور مثل تاریکی کے اور ستاروں
اور ان اعمال کے جو شب میں کیے جاتے ہیں مثل تہجد کے، اور اس کا نور کامل ہو جائے۔ اور یہ ایام بیض یعنی 13ویں 14ویں 15ویں تاریخوں میں ہوتا ہے۔ یہ خطاب یا تو انسانوں کو ہے اس تقدیر پر، معنی یہ ہے کہ تمہیں حال کے بعد حال پیش آئے گا، یعنی تمہیں حال کے بعد حال پیش آئے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ موت کے شدائد و احوال، پھر مرنے کے بعد اٹھنا، پھر موقف حساب میں پیش ہونا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ انسان کے حالات میں تدریج ہے، انسان کے حالات میں تدریج ہے۔ ایک وقت دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے، پھر دودھ چھوٹتا ہے، پھر لڑکپن کا زمانہ آتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر جوانی ڈھلتی ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ آپ شب معراج ایک آسمان پر تشریف لے گئے، پھر دوسرے پر اسی طرح درجہ بدرجہ، مرتبہ با مرتبہ، درجہ بدرجہ، مرتبہ با مرتبہ منازل قرب میں واصل ہوئے۔ بخاری شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بیان فرمایا گیا ہے۔ معنی یہ ہے کہ آپ کو مشرکین پر فتح و ظفر حاصل ہوگی اور انجام بہت بہتر ہوگا۔ آپ کفار کی سرکشی اور ان کی تکذیب سے غمگین نہ ہوں، یعنی اب ایمان لانے میں کیا عذر ہے، باوجود دلائل ظاہر ہونے کے کیوں ایمان نہیں لاتے؟ مراد اس سے سجدہ تلاوت ہے۔ شان نزول: جب سورہ اقرا میں وسجد وقترب نازل ہوا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر سجدہ کیا، مومنین نے آپ کے ساتھ سجدہ کیا اور کفار قریش نے سجدہ نہ کیا۔ ان کے اس فعل کی برائی میں یہ آیت نازل ہوئی کہ کفار پر جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ تلاوت نہیں کرتے۔ مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ سجدہ تلاوت واجب ہے سننے والے پر، اور حدیث سے ثابت ہے کہ پڑھنے والے سننے والے کا ارادہ کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ مسئلہ سجدہ تلاوت کے لیے بھی وہی شرطیں ہیں جو نماز کے لیے، مثل طہارت اور قبلہ روح ہونے اور 70 عورت وغیرہ کے۔ مسئلہ سجدہ کے اول و آخر اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ مسئلہ امام نے آیت سجدہ پڑھی تو اس پر اور مقتدیوں پر اور جو شخص نماز میں نہ ہو اور سن لے اس پر سجدہ واجب ہے۔ مسئلہ سجدہ کی جتنی آیتیں پڑھی جائیں گی اتنے ہی سجدے واجب ہوں گے۔ اگر ایک ہی آیت ایک مجلس میں بار بار پڑھی گئی تو ایک ہی سجدہ واجب ہوا۔ قرآن کو اور مرنے کے بعد اٹھنے کو، کفر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب اور ان کے کفر و عناد پر۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور اس کا شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ اسی کے ساتھ سورہ انشقاق کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور اس کا شان نزول اس کا اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سنت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں دور فرمائے، تمام بیمار کو شفا کاملہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ آپ تمام معزز ناظرین سے یہ صدا رہتی ہے کہ آپ ضرور اس پروگرام کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے سنیں، اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس کو آگے لائک شیئر کریں اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دن قیامت مجھے اور آپ کو اس پروگرام کے صدقے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔